اسی کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیں میری بہن، فقہ حنفی کے روشنی میں حالت نماز میں اگر دیکھ کر قرآن پاک پڑھا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک تعلیم یعنی علم سکھانا اور تعلم یعنی علم سیکھنا یہ عمل کثیر ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور نماز میں عمل کثیر ہو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو یہ تعلیم و تعلم کے مشابہ ہوتا ہے، اس وجہ سے امام اعظم کے حکم کے مطابق نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب یہ جو آپ نے سوال کیا یہ اس وجہ سے آپ کے ذہن میں پیدا یہ اس وجہ سے آپ کے ذہن میں پیدا ہوا کہ ہمارے یہاں پرچے آ جاتے ہیں کہ اتنے نوافل پڑھ لو اور اس میں یہ سورت پڑھو گے، شارٹ کٹ میں سیدھے آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ حالانکہ تقریباً یہ جھوٹی ہوتی ہیں، ہر ایک نہیں ہوتی، جو بھی ایسی آئے تو ذرا کسی اچھے عالم اور مفتی صاحب سے تصدیق بھی کرا لیا کریں، لیکن ہم ان میں جیسی فضیلت پڑھتے ہیں ہم پھڑک جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے اس کو پورا کرنا ہے۔ حالانکہ میری پیاری بہن، جتنے بھی میرے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، ذہن میں رکھیے جب آپ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی سورت پڑھ لیں، اس میں ہر ایک میں سورہ اخلاص پڑھ لیں دونوں کے اندر، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، جو اس میں لکھا ہوا ہے نا، اس سے ہزارہ گنا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ لیکن اس طرح کرنا کہ میں نے اسی کو پڑھنا ہے اور اس کے لیے پھر چاہے میں خلاف شرع امر کا ارتکاب کروں وہ بھی چل جائے گا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ تو اچھے ذہن کی مالک تھیں کہ آپ نے کویسچن کر لیا، لیکن میں جانتا ہوں بہت ساری خواتین ایسے موقع پر خود اپنے ذہن کے مفتی سے فتویٰ لے کر اس پر عمل پیرا ہو جاتی ہیں اور پوری رات کی مشقتیں منہ پر مار دی جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان نمازوں کے پڑھنے کا، اور اگر وہ جھوٹی فضیلت سامنے رکھ کر پڑھی تو پھر آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، کیا فضیلت ملے گی؟ صرف اس 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر اس سے ہم باقاعدہ غلط چیز کو قبول کر رہے ہیں اور آگے بیان بھی کر رہے ہیں بھئی نبی کریم نے فرمایا تم بھی پڑھ لو، تو یہ ہم ایک خلاف شرع چیز کو عام کر رہے ہیں، اور اس رات میں کوئی بھی بابرکت رات جس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں برکت ہوتی ہے، کوئی اس طرح کی غلط چیز کو عام کریں تو آپ کے لیے گناہ جاریہ ہے اور زیادہ وبال ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ان چیزوں پر عمل کریں جو قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہیں، یا علماء اسلام جو صحیح علم رکھنے والے ہیں ان سے تصدیق شدہ ہو، پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔